آرمی چیف جنرل سید آصم منیر 5 روزہ دورے پر برطانیہ پہنچ گئے۔ آرمی چیف کو دورے کی دعوت برطانوی وزارت دفاع نے دی تھی۔ اپنے دورے کے دوران وہ برطانوی حکام سے سیکیورٹی اور اسٹریٹجک امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ خطے کی صورتحال اور طالبان کی بڑھتی انتہا پسندی کے تناظر میں اس دورے کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ جنرل آصم منیر 5ویں UK پاک اسٹیبلائزیشن کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ کانفرنس 5 سے 8 فروری تک ویلٹن پارک میں ہوگی۔ کانفرنس کا موضوع جنوبی ایشیا میں علاقائی استحکام، جغرافیائی سیاست اور دیگر چیلنجز کی واپسی ہے۔ MQM پاکستان نے ایک بار پھر حکومت کو حلقہ بندیوں کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دے دی۔ کنوینر MQM خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں مطالبات پورے نہ کیے گئے تو 12 فروری کو فوارہ چوک پر دھرنا دیا جائے گا۔ مزید جانیں گے شعیب مختار کی رپورٹ میں۔ پاکستان نے ایک بار پھر سندھ حکومت کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیں۔ حلقہ بندیوں سے متعلق مطالبات پورے نہ ہونے پر خالد مقبول صدیقی نے بڑی دھمکی دے ڈالی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کو الٹیمیٹم دے رہے ہیں، چلیں درخواست کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم بہادر آباد آفس اگلے اتوار کی شب فوارہ چوک پہ ہم شفٹ کر دیں گے۔ بہادر آباد سے متصل پارک پر MQM کے جنرل ورکر اجلاس کے دوران کارکنان سے سینئر ڈپٹی کنوینر فاروق ستار نے بھی جوشیلے انداز میں خطاب کیا۔ انہوں نے جماعت اسلامی اور PTI کو 16 مارچ کے ضمنی انتخابات میں مقابلے کا چیلنج دے ڈالا۔ جماعت اسلامی تم بھی آ جاؤ 16 مارچ کو، PTI تم بھی آ جاؤ، اور جنہوں نے حلقہ بندیوں میں تھاندلی کی 15 سال سے جو برسر اقتدار ہیں، 4000 ارب کا ٹیکس دیتے ہیں صرف کراچی سے ہم، اور 40 ارب کی خیرات انشاءاللہ تعالی اگلا پچھلا سارا سود کے ساتھ واپس لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال نے بھی اجلاس کے دوران کارکنان کا لہو گرمایا۔ اب یہ فیصلہ ہوگا کہ یا تو ہمیں ہمارے جائز حقوق ملیں گے یا پھر اس ملک کا کاروبار ہے، حکومت کا کاروبار نہیں چلے گا اس سندھ میں انشاءاللہ تعالی، نہیں چلے گا۔ MQM پاکستان کے اجلاس کے دوران ڈپٹی کنوینر انیس قائم خانی نے ضمنی انتخابات میں جعلی مینڈیٹ حاصل کرنے والوں کو شکست دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ دعویٰ کیا کہ الیکشن جیت کر 16 مارچ کو بہادر آباد میں جشن منائیں گے۔ پیپلز پارٹی نے MQM کی ایک اور وکٹ گرا دی۔ MQM کے سابق رکن قومی اسمبلی خواجہ سہیل منصور نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ دیکھیے کراچی سے جواد آصف کی رپورٹ۔ پارٹی نے MQM کی اہم وکٹ گرا دی۔ سابق رکن سندھ اسمبلی خواجہ سہیل منصور جیالے بن گئے۔ سعید غنی نے بلاول ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے 2 اہم شخصیات کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اہم شخصیات میں متحدہ کے سابق رکن قومی اسمبلی خواجہ سہیل منصور اور آل کراچی ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کے صدر فیضان راوت شامل ہیں۔ سعید غنی نے اس موقع پر کشمیر سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے بتایا کہ بلاول بھٹو عالمی سطح پر ان کا مقدمہ مؤثر انداز میں لڑ رہے ہیں، تاہم انہوں نے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے انتقال پر بات نہ کرنے کو ترجیح دی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ پاکستان بلاول بھٹو زرداری صاحب دنیا بھر کے سامنے کشمیر کے ایشو کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ یہ آگے چل کر اس میں مزید تقویت آئے گی، اور اللہ نے چاہا تو پاکستان کی وفاقی حکومت کی محنتوں کی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کاوشوں کی بنا پر کشمیر کے ایشو کو مزید ہائی لائٹ کریں گے۔ دوسری جانب PP میں آنے والے خواجہ سہیل منصور نے کراچی کی تباہی کا ذمہ دار متحدہ کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 35 سال میں متحدہ نے کراچی کو پیچھے دھکیل دیا، اب کراچی کی ترقی پیپلز پارٹی کی جانب سے ہی ممکن ہے۔ میرا اسی لیے MQM سے میں نے جو ایکسائٹ کیا اور میں اس سائٹ پہ آیا کیونکہ مجھے یہ دکھا کہ انہوں نے 35 سال میں کراچی کو ڈیلیور نہیں کر سکے، اور اب انشاءاللہ جو ہے بلدیات میں بھی جو ہے پیپلز پارٹی جو آ گئی ہے، انشاءاللہ میئر بھی بلدیات میں اگر انشاءاللہ ان کا آئے گا تو کراچی کو ترقی ملے گی، اور میں ان کے ساتھ مل کر اور میری جو ٹیم ہے، جو ساری چیزیں ہیں، میری کوشش ہوگی کہ ملک اور بالخصوص کراچی کے لیے میں ان کا ایک حصہ بن کے کراچی کی ترقی کے لیے کام کروں۔ سعید غنی نے آئندہ ہونے والے ضمنی انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کا عزم کرتے ہوئے جماعت اسلامی کو چیلنج بھی کیا کہ اس ضمنی انتخابات میں پتہ چل جائے گا کس کا کتنا ووٹ بینک ہے۔
سانحہ پولیس لائن پشاور کا غم آج بھی لوگوں کے دلوں میں تازہ ہے۔ لاہور کی ضلعی انتظامیہ اور پی ایچ اے شہداء کے لواحقین سے اظہار یکجہتی۔ لبرٹی چوک میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شمع روشن کی گئیں۔ تقریب میں شہداء کی بلندی درجات کے لیے دعا بھی کی گئی۔ دیکھیے اسی بارے میں یہ رپورٹ۔ گول چکر پر منعقدہ تقریب میں کمشنر لاہور چودھری محمد علی رنداوا، سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ، ایس پی اقبال ٹاؤن آسما شرازی، اے سی ماڈل ٹاؤن ابراہیم رباب، ضلعی انتظامیہ لاہور کے افسران اور ملازمین، امن کمیٹی کے ممبران اور سول سوسائٹی کے ممبران نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کمشنر لاہور چودھری محمد علی رنداوا کا کہنا تھا، قوم شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ ہمارے تمام جوانوں نے، پولیس کے جوانوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ کبھی رائیگاں نہیں جائے گی، اور میں یہ عزم کروں پورے لاہور ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہ انشاءاللہ تعالی ہم مل کر اس جو ٹیررزم ہے اس کے خلاف ہم فائٹ کریں گے، اور پوری قوم جو ہے وہ اس کے سامنے جو ہے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ نے کہا کہ پشاور سانحہ میں شہداء دہشت گردوں کے جارحانہ عزائم کی راہ میں سیسا پلائی دیوار تھے۔ ہم بحیثیت پاکستانی قوم دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہیں۔ بلال صدیق کمیانہ نے کہا کہ وطن عزیز کے دفاع کی خاطر ہم کسی بھی بڑی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اس طرح کے بزدلانہ ایکٹ سے ہم بالکل ویک نہیں ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہے جس طرح کہ ادھر ایون میاں والی میں ان کے ایکٹ کو ناکام کیا گیا اور بڑا بولڈلی پولیس نے اس کو رسپونڈ کیا۔ اسی طرح ہم انشاءاللہ تعالی ادھر بھی اپنی ڈیوٹیز بیف اپ کی ہیں اور ان کو پراپر طریقے سے انجام دیں گے۔ تقریب میں شرکاء نے سانحہ پشاور کے شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شمع روشن کی اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت انسداد پولیو کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ 13 سے 16 فروری تک پنجاب کے 13 اضلاع میں انسداد پولیو مہم کا جائزہ لیا گیا۔ اٹلی کے ترقیاتی ادارے کے تعاون سے 13 رکنی وفد نے بھی وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں زراعت، ووکیشنل ٹریننگ، ماحولیاتی آلودگی کے سدباب کے لیے باہمی تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں انسداد پولیو اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ نے 13 سے 16 فروری تک پنجاب کے 13 اضلاع میں شروع ہونے والی انسداد پولیو مہم کے حوالے سے مانیٹرنگ کا فول پروف نظام وضع کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ پولیو کے خلاف جنگ قوم کے نونہالوں کے مستقبل کی جنگ ہے، مشترکہ کاوشوں سے مرض کا خاتمہ کریں گے۔ صوبائی وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ڈاکٹر جاوید اکرم، صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر، سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ، سیکرٹری اطلاعات سمیت متعلقہ حکام نے اجلاس میں شرکت کی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے اٹلی کے ترقیاتی تعاون کے ادارے کے ڈائریکٹر لوکا مسٹر پیری کی سربراہی میں 13 رکنی وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں زراعت، ووکیشنل ٹریننگ، ماحولیاتی آلودگی کے سدباب کے لیے باہمی تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے اطالوی وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسموک سے نمٹنے، زراعت و دیگر شعبوں کی بہتری کے لیے اٹلی کی تکنیکی معاونت کا خیر مقدم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے یورپی یونین کی مارکیٹوں تک رسائی دینے پر اٹلی کا شکریہ ادا کیا۔ اطالوی وفد کے سربراہ نے کہا کہ لاہور آ کر خوشی ہوئی، ثقافت اور لوگوں کی مہمان نوازی متاثر کن ہے۔ کراچی کے جناح اسپتال میں علاج معالجے کی بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے حکومت سندھ اور پیشنٹس ایڈ میں معاہدہ طے پا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں جناح اسپتال دنیا میں واحد ادارہ ہے جو سائبر نائف کی سہولت بھی مفت فراہم کرتا ہے۔ دیکھیے عاجز جمالی کی رپورٹ۔ صحت اور پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن کے درمیان 25 سالہ شراکت داری کے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ شراکت داری کی بدولت جناح اسپتال میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے کینسر کے علاج کی مفت سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ پیشنٹ ایڈ جناح اسپتال میں سائبر نائف اور ٹومو تھراپی کی 2 مشینیں نصب کرے گا۔ 10 places in the world where they have this combination of 2 cyber knives and a tomotherapy unit. They claim that this is the only facility on the planet, but why restrict yourself to the planet? We don't know about the galaxies, but this is the only facility in the galaxy which gives free treatment for cyber knife treatment, and this treatment, if you go to any other place in the world, would cost you about anywhere from $60,000 to $100,000, depending on what your treatment is for. وزیر اعلیٰ سندھ نے اعلان کیا کہ آئندہ ماہ سے گمبٹ انسٹیٹیوٹ میں پھیپھڑوں کی پیوند کاری شروع کر دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ سول اسپتال کمپلیکس کی تعمیر کے لیے ایدھی فاؤنڈیشن نے 5 ارب روپے فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ Gumbut Hospital does kidney transplants, they do cochlear transplants, cornea transplants, bone marrow. They have a gamma knife facility where they have done more than 100 procedures.
they want us to come over in March to inaugurate a center where they are going to do lung transplants. They have promised, the AD Foundation is donating 5 billion rupees to build a complex in civil hospital. कराची के मुकामी होटल में मुनक्किदा तकरीब से पेशेंट एड के मुश्ताक छापरा, पार्लिमानी सेक्रेटरी कासिम सिराज सोमरो, जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद रसूल और दीगर ने भी खिताब किया। परवेज़ मुशर्रफ की मैयत पाकिस्तान भेजने की तैयारी मुकम्मल। दुबई कौंसल खाने ने मैयत मुंतकिल करने के लिए NOC जारी कर दिया और साबिक सदर मुशर्रफ की मैयत रावलपिंडी रवाना की जाएगी। मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहसिन मुल्क से। मोहसिन मुल्क, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इससे अब से कुछ देर पहले हमारी दुबई कौंसल खाने के साथ बात हुई है, जिन्होंने कंफर्म किया है कि परवेज़ मुशर्रफ की मैयत के हवाले से पाकिस्तानी आला हुकाम की तरफ से ये हदायत जारी की गई थी कि कोई भी रुकावट है उसे फिलफौर ख़त्म किया जाए और जो अहले खाना है उनके साथ पूरे तरीके से सफारती अमला जो है वो कॉपरेट करे। हुकाम के मुताबिक तमाम चीज़ें इस वक्त वैसे ही की गई हैं जैसे पाकिस्तानी हुकाम ने हिदायत की थी, और अब जो NOC है वो जारी कर दिया गया है और उसके साथ साथ ये भी बता दिया गया है कि ये मैयत जो है 12 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रावलपिंडी में पहुंचाई जाएगी और ये मैयत जो है वो अल मसरूफ एयरपोर्ट से पाकिस्तान भेजी जाएगी। यहाँ मैयत भेजने के दौरान सफारती अमला और आला हुकाम भी एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे और यहाँ पर भी आला हुकाम इस मैयत को रसीद करेंगे। जी अच्छा, ये भी बता दीजिएगा मोहसिन के तदफीन के हवाले से मकाम का पहले से बताया गया कि नहीं कि तदफीन कहाँ की जाएगी, नमाज जनाजा कब होगी, कहाँ होगी? देखिए, अभी पिम्स हॉस्पिटल से भी हमारी बात हुई थी, तो पिम्स हॉस्पिटल में हमारे ज़राए ये कंफर्म कर रहे हैं कि मैयत को फिलफौर जो है एयरपोर्ट से वो पिम्स जो मुर्दा खाना है वहाँ पर मुंतकिल किया जा सकता है, जिसके लिए पिम्स हुकाम ने तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। और इसके अलावा तदफीन के हवाले से अहले खाना क्योंकि इनके दुबई में है, लेकिन H9 कब्रिस्तान जो है वहाँ पर भी जगह देखी जा रही है, लेकिन ये ज़राए अभी कंफर्म कर रहे हैं। अभी बहुत सारी चीजें जो है वो सुबह में अपडेट होंगी और ये कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर ये जो मैयत पिंडी लाई जाएगी और वहां से एम्बुलेंस के जरिए पिम्स हॉस्पिटल मुमकिन तौर पर इससे पहले सर खाने में रखा जाएगा और उसके बाद नमाज जनाजा का ऐलान किया जाएगा बाकायदा तौर पर और फिर इसकी तदफीन का अमल होगा। लेकिन इस सारी चीजों में ठीक है मोहसिन मुल्क, बहुत शुक्रिया। आपने आगाह किया कि तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, मैयत वापस भेजी जा रही है पाकिस्तान दुबई से साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की। बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन मुल्क। नाज़रीन, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़।